صاحب جو ہے اس حوالے سے اگر ہمیں کچھ پڑھ کے سنائیں, کچھ کلام آئی تھنک وہ منتخب کر کے لائے ہوں گے ہمیشہ کی طرح, تو اگر وہ ہمیں کچھ تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. جی محمد علی جعفر صاحب. درود بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یوم باسعادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے, تو اس سلسلے میں جناب ظاہر امروئی صاحب کا سلام کے نشان بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فخر سارا او ہاجرہ زینب ثانی بنت مصطفیٰ زینب, فخر سارا او ہاجرہ زینب, کربلا کے ہے مصطفیٰ شبیر, کربلا کی ہے فاطمہ زینب, فخر سارا او ہاجرہ زینب, زینب کہہ دیا تھا حیدر نے یوں تیرا نام ہو گیا زینب, یوں تیرا نام ہو گیا زینب, اور کربلا جس کی ابتدا شبیر, کربلا جس کی ابتدا شبیر, کربلا جس کی انتہا زینب, کربلا جس کی انتہا زینب, جو دیا تھا حسین نے پیغام, جو دیا تھا حسین نے پیغام, حشر تک اس کا سلسلہ زینب, سبحان اللہ. حشر تک اس کا سلسلہ زینب, لے گئی قافلے کو مثل امام, تھا یہ تیرا ہی حوصلہ زینب, سبحان اللہ سبحان اللہ. تھا یہ تیرا ہی حوصلہ زینب, حق تو یہ ہے کہ تیری چادر نے پرداندی کا بچا لیا زینب, ہے ہجوم مصائب و آلام, مثل زہرا صابرہ زینب, فخر سارا وہ حاجرہ زینب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد علی جعفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک اناؤنسمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے آج پہلے بھی پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب شکاگو اسٹوڈیو سے آج پروگرام کر رہے تھے سسٹر اندلیب کے ساتھ, اور انہوں نے فنڈ ریزنگ کی بات کی. آج اس وقت شکاگو شہر کے اندر ولائی ٹی وی یو ایس اے کی فنڈ ریزنگ جاری ہے. آپ تمام ناظرین سے جو کہ اسپیشلی شکاگو کے میں رہتے ہیں کہ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس میں جا کے حصہ لیں. اور یہ فنڈ ریزنگ جو ہے ارماڈا بینکویٹ ہال 780 نارتھ ایونیو گلینڈیل ہائٹس میں ہو رہی ہے, اور
فنڈ ریزنگ کا ٹائم 5 بجے کا تھا اور اس وقت تقریباً 6 بجنے والے ہیں. تو ابھی بھی آپ لوگ جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں, جا کے وہاں پہ اپنا جو ہے اپنا پارٹیسپیشن کریں, حصہ لیں, اور انشاءاللہ آئی تھنک فیو آورس یہ فنڈ ریزنگ وہاں پہ جاری رہے گی. تو مزید انفارمیشن کے لیے آپ لوگ جو ہیں مولانا سید ظہیر حسن نقوی صاحب کو کال کر سکتے ہیں, بردر عباس کو کال کر سکتے ہیں, اور سسٹر اندلیپ کو وہاں پہ شکاگو میں کال کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ لیٹر ان دا پروگرام ہم لوگ لائیو کالز یہاں پہ بھی لیں گے. اف یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ یو کین کال اس اوور ہیئر ایز ویل. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسا کہ آج میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب موجود ہیں, اور آج ان کو یہاں پہ مدعو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک عرصے سے جو ہے ڈاکٹر ناصر نقوی جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے, جو سوشل جو یہاں پہ کمیونٹی ورک ہوتا ہے اس میں کافی حصہ لیتے ہیں, اور امام میڈک کے ساتھ کافی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں. اور ہیوسٹن کے اندر جو ہے ابھی نیکسٹ ویک ایک فری میڈیکل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ایک جو ہے فیئر ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر ڈاکٹر ناصر نقوی جو ہیں وہ اس کے ون آف دا آرگنائزرز ہیں. اور ہم ان سے مزید چیزیں تفصیلات جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا کچھ جو یہ کور کریں گے, اور اگر مومنین اور مومنات اور ان جنرل مسلمان جو ہیں جو ہیوسٹن میں رہتے ہیں خصوصی طور پہ, اگر اس میں آ کے حصہ لینا چاہیں یا اس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں, میں کہوں گا تو وہ کس طرح وہاں پہ شریک ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات پہلے بتائیں, پھر انشاءاللہ ہم مزید کویسچن بھی آپ سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے انوائٹ کرنے کا. پہلے یہ جو ہیلتھ فیئر ہے, یہ پہلا ہیلتھ فیئر ہے جو میڈیکل اور ڈینٹل دونوں کی بیسیکلی اسکریننگ سے شروع ہوگا. جی, اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ بیسک لیبز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ کرائی جائیں. صحیح. تو آج تک ہیوسٹن میں بیسک لیبز جو ہیں کبھی کہیں فری میری نالج میں نہیں ہیں جو ہوئی ہوں. جی, اور اس کے بعد یہ لیبز جو ہیں وہ پیشنٹس اور جو بھی کلائنٹ ہیں ان کو میل کی جائیں گی ان کے ایڈریس پہ. صحیح. اور پھر اگر وہ کنٹینیوٹی آف کیئر یا فالو اپ کے لیے ڈاکٹرز ہمارے ڈاکٹرز چوز کرنا چاہیں جن کی یہاں پر ہیوسٹن میں پریکٹسز ہے وہ, یا اپنے پرائمری کیئر کے پاس جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ. دوسرا ہمارے پاس امیجنگ سینٹر یعنی MRI ایکس رےز اس کے بھی لوگ موجود ہوں گے جو بہت لو ریٹ پہ جو ہیں وہ یہ سروسز پرووائڈ کریں گے. صحیح. تو جنرلی کہنا چاہیے کہ بیسک اسکریننگ جو ہے وہ یعنی یہاں پہ ڈن ہو سکتی ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, تو اب وہ یہاں پہ اس کا شوگر ٹیسٹ یعنی ہو سکتا ہے بلڈ کے اندر. اور اس کے علاوہ مزید آپ ریکمنڈیشنز کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس کتنے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہوں گے؟ ایکسپیکٹڈ ہمارے پاس 2 فیمیل ڈاکٹر ہیں اور 2 یا 5 کے قریب میل ڈاکٹرز ہیں. صحیح. اس کے علاوہ اسی طرح ہمارے پاس موسٹ پرابلی 2 ڈینٹسٹ ہوں گے, اور میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, ڈینٹل اسٹوڈنٹس ہیں, اور بہت سارے والنٹیئرس ہیں جو کمیونٹی سے آئیں گے. اور خاص طور پہ جو بچے میں کہوں گا جو پری میڈ اور پری ڈینٹل میں جانا چاہتے ہیں وہ کمیونٹی سروسز میں پارٹیسپیٹ کریں. صحیح. امام میڈکس جو ہے ان کو ایک لیٹر دے گی جو ان کے فیوچر کیریئر میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. صحیح. بیسک لیبس میں شوگر ہے, ڈائبٹی مطلب کولیسٹرول ہے, اور ہیموگلوبن یعنی CBC, یہ بیسک سلیبس انکلوڈیڈ ہیں اس پیکیج میں. صحیح. اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو اس کے علاوہ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے آرڈر کیا جائے اور کون اس کو فالو اپ کرے. صحیح. اور پاسبلی وہ بھی جو ہے مناسب ریٹس کے اوپر جو ہے جی, ریٹ تو بہت ہی لو کاسٹ ہے جو میرے خیال میں بہت ہی کم لیبس پرووائڈ کر سکتی ہیں. ہمارا ان سے بہت نیگوشیٹڈ ریٹ ہے. اور اسی طرح سے امیجنگ سینٹر کا بھی ہمارا بہت اچھا ان سے پیکیج ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے. صحیح. اور اس کے بعد اگر جیسے کمیونٹی کی نیڈ اور جیسا رسپانس آتا ہے اس کے بعد ویل ڈیسائیڈ فردر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کس قسم کے کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ از اٹ جسٹ لائک فار شیعہ پیپل اونلی, اور از اٹ ان جنرل مسلم پبلک, اور آل اوور دا ہیوسٹن؟ بیسیکلی اٹس ایوری ون is welcome, mostly Muslims of course because it's organized center, religious center. So ابھی ہمارا رسپانس ان جنرل جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح کے کتنے لوگ آئیں گے. صحیح. اور لیکن یہ کہ یہ سب کے لیے اوپن ہے بیسیکلی. صحیح. تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ موسٹلی جو ہے آپ کے پوسٹرز جو ہیں کافی ساری گروسری اسٹورز پہ بھی لگے ہوئے ہیں ہیوسٹن کے اندر. تو ان جنرل کہنا چاہیے کہ آل مسلمز آر ویلکم,
اینڈ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آ جائے گا تو آپ اس کو بھی جی انٹرٹین کریں گے. بالکل بالکل بالکل. اور اس کے اندر اس کی تھوڑی سی انفارمیشن بتائیں کہ کہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور ڈیٹ اور ٹائمنگ وغیرہ کے حوالے سے. یہ سیٹرڈے 20 فیبرری ہے 9 AM to 12 PM المرتضی امام بارگاہ بیل ایئر میرے خیال میں ایڈریس 4903 بیلیئر بل. جی. اور اس میں کیونکہ ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر اور کولیسٹرول بھی کریں گے تو جو پیشنٹ فاسٹنگ کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ 9 گھنٹے ایٹ لیسٹ 9 hours جو ہے شوڈ بی NPO نتھنگ بائی ماؤتھ. صحیح. تو کچھ کھائے پیے نہیں جب وہاں پہ آئے تو تو they should be empty stomach. empty. ٹھیک. اور آپ نے کہا کہ 20 فیبرری جو کہ نیکسٹ سیٹرڈے. جی صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک. جی. تو اس کے اندر ڈیپینڈنگ آن لائک ہاؤ مینی پیپل شوز اپ اوور دیئر تو اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم جی ایکسٹینڈ بھی کرنا. لیکن وہ یہ کہ آپ لوگ میرے خیال میں اگر پیشنٹس زیادہ چاہیے کہ ٹائمنگ میں آئیں. صحیح. اور وہ بات دوسری ہے کہ اگر وہ ان کو زیادہ ایکسٹینڈیڈ آور چاہیے ہوں گے تو ویل ایکسپینڈ دی ٹائم. بٹ آئی تھنک آپ نہیں چاہتے کہ آپ نے کھانا ناشتہ رات کو یا کھانا رات کو 12 بجے کیا ہے اور رات 12 بجے آپ آ رہے ہیں تو 12 گھنٹے یہ بھی ایک رسک ہے. جی. امن نقوی صاحب اگر آپ کے دماغ میں کوئی کچھ کوشچن ہو ڈاکٹر صاحب کے لیے یا کوئی. میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہمیشہ سے کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ رہی ہیں. دامے در میں انہیں دیکھتے رہے ہیں مختلف سینٹرز میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس ماحول میں اس کمیونٹی میں اس سوسائٹی میں جہاں ہم اس وقت جس عہد میں ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں عاصم بھائی آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کمیونٹی کے لوگوں سے اپیل کی ہے. جی. اور چند لوگ آتے ہیں جنہیں خداوند متعال نے توفیق دی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور کام جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کی بہت بڑی نیڈ ہے یہاں پہ ایسے لوگ یہاں پہ قطع نظر مذہب کے. میں سمجھتا ہوں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ دس از اوپن ٹو آل Americans. I mean the residents whoever lives in Houston city they are open to everybody especially because they are organizing and وہ ایک مخصوص چونکہ ایک جس جگہ پہ کر رہے ہیں وہ کمیونٹی شیعہ کمیونٹی کی جگہ ہے یا مسلمان کمیونٹی کی جگہ ہے تو الٹیمیٹلی زیادہ لوگ وہ لوگ آئیں گے وگرنہ یہ سب کے لیے ہے. اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بین المذاہب جو مختلف انداز سے مختلف زاویوں سے ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے کمیونٹی میں. کرسچنز ہیں جوز ہیں سنی ہیں شیعہ ہیں کسی بھی مسلک کے لوگ ہیں آپس میں ان کا اچھی خوبصورت ماحول خوبصورت معاشرے کے لیے خوبصورت سوسائٹی کے لیے یہاں پہ ان دونوں کا ان تمام کا انٹریکشن ہونا ضروری. میں سمجھتا ہوں اس انداز اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی یہ بہت بڑی کاوش ہے. بے شک بے شک. تو سہولت ہے بہت بڑی لوگوں کو اس سے مستفیض ہونا چاہیے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انشورنس نہیں ہے. بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس انشورنس ہے کیا وہ بھی کلینک میں آ سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مجالس وغیرہ میں سینٹر میں کسی جگہ گئے ہیں تو کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں دوسری جگہ سے منہ ہو کے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرائمری ڈاکٹرز جو ہیں ہمیں صحیح پتہ نہیں کس کو ہم پرائمری ڈاکٹر رکھنا چاہیں ہمارے علاقے میں کون آدمی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو وہ اپنی انشورنس کو اس بارے میں انہیں انفارمیشن مہیا کرنی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب اس کیمپ میں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ انشورنس ہو یا آپ کے پاس یا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. اس میں جو ہے بیسیکلی آپ کا ایک انٹریکشن کرا رہے ہیں فرسٹ کہ ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ سے اور فالو اپ کیئرز جو ہے جیسے اگر لیبس ہوں گی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائمری کیئر کے پاس بھیج دی جائیں وہ لیبس تو یو کین فالو اپ ود یور ریگولر پرائمری کیئر ڈاکٹر. تو یہ ڈزنٹ میٹر ویدر یو ہیو انشورنس اور ناٹ اٹ از اوپن فار ایوری ون. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن جو میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا پرائیویسی کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ لائک یو نو کہ ہماری جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ اگر ہم دیسی کمیونٹی میں جا رہے ہیں اگر ہم شیئر کر دیں گے تو کیا ہوگا لائک یو نو. تو آپ اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ پرائیویسی کا کس طرح سے وہاں پہ انتظام رکھیں گے. دیکھیے ہم نے کوشش تو یہ کی ہے کہ اس کو ویٹنگ ایریا کو سپریٹ کیا جائے
صحیح. اور جہاں پر یہ فزیشین اور پیشنٹ انٹریکشن ہو وہ سیپریٹ ہو. صحیح. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا کچھ پارٹیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوگا پارٹیشن. ایک تو یہ ایشو. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں پرائیویٹ چارٹ میں آپ لکھ رہے ہیں وہ تو کسی سے شیئر نہیں ہو رہی. صحیح. اور جو لیبس ہیں وہ لیبس کیونکہ ہم ول سینڈ اٹ آؤٹ تو 2-3 دن کے بعد وہ لیبس آئیں گی. تو صحیح. وہ جو آئیں گی وہ ڈاکٹرز کے پاس ہی آئیں گی صحیح. اور ڈاکٹرز ہی اس کے رسپانسبل ہوں گے کہ وہ آپ کو میل کریں یا جیسا بھی آپ چاہیں جو بھی آپ نے پرووائڈ کیا ہے انفارمیشن صحیح. وی ول سینڈ اٹ ٹو دیم. صحیح. سو بیسکلی آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ لائک جو بھی ان کی انفارمیشن ہے جو بھی انفارمیشن وہ آپ نے پیپرز کے اندر بھر کے دیں گے آپ کو وہ فائلز جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہی شیئر ہو. ایون کہ لائک اور جو بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ آئیں گے میڈیکل اسٹوڈنٹ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو اسسٹ کریں گے ڈاکٹرز کو یعنی کہ ڈینٹسٹ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے یا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوں گے تو دے ول بی اسسٹنگ دیم in there. And I heard like you have a lot of volunteers already جو کہ they came forward. So they are inshallah I mean we will have all professional people جو کہ سارا اس میں حصہ لیں گے. So چونکہ it's going to be first time تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی اس کے اندر چیزیں جو ہے پہلی دفعہ اس طریقے سے نہ ہو سکے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کرنا چاہ رہے ہوں گے مگر انشاءاللہ I mean first steps like ہمیں لینا ہے بہرحال پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے آگے لے کے چلیں گے. جی تو اس حوالے سے کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بس یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اور مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے میڈیکل اور ڈینٹل اٹینڈ کیے ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ لیبز آپ کو فری کوئی نہیں کرتا. صحیح. آپ کو لیبز ہمیشہ کاسٹ کرتی ہے لیکن اس دفعہ لیب بھی انشاءاللہ فری ہوگی اور آپ کو ایک کمیونٹی کو ایک انٹریکشن مل رہا ہے کہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں کمیونٹی میں جی ویدر یو چوز دیم اور ناٹ ان فیوچر از اپ ٹو یو بٹ لیکن یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کری جائے گی کہ ویدر یو کین گیٹ ہیلپ واٹ کائنڈ آف ہیلپ یو نیڈ اف یو نیڈ اے ڈینٹل فالو اپ یو کین گیٹ دی ڈینٹل فالو اپ. تو یہ ایک یہ فرسٹ اسٹیپ ان دس ڈائریکشن. صحیح. So accordingly in future it will depends the need and what the people want. We probably may tailor it according to their needs. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی یہ سوچ آپ کے دماغ میں کیسے آئی کہ ہمیں اس طرح کا کچھ کرنا چاہیے؟ I mean you've been thinking about it or like کہیں سے یہ آئیڈیا آپ نے لیا؟ I know کہ آپ امامیہ میڈک کے ساتھ تو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے تھے لائک عراق میں بھی اور پاکستان میں بھی امامیہ میڈک کے کیمپس لگتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوچ آپ کو کیا I mean کچھ چیزوں لوگوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا یا ہاؤ اٹ کیم ان یور مائنڈ؟ دیکھیے یہ جو اس طرح کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ کمیونٹی بیسیکلی اگر کمیونٹی آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں. ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. میری فیلڈ بھی یہ نہیں ہے میری میڈیسن انٹرنل میڈیسن فیلڈ نہیں ہے لیکن کچھ ڈاکٹرز آئے جی جو اس میں انٹرسٹڈ تھے تو انہوں نے مجھ سے ہیلپ کی کوآرڈینیشن کی تھوڑی سی بات کی تو میں نے کہا آئی ایم ریڈی فار اٹ. جی پھر ہم نے سینٹر کو اپروچ کیا انہوں نے کہا وی آر ریڈی فار اٹ. سو صحیح. اٹس آل کیم ٹوگیدر. سو دیٹس واٹ ہیپن دس ٹائم. صحیح. آپ امامیہ میڈک سے کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ میں امامیہ میڈکس کے بنانے والوں میں سے ہوں. تو میں امامیہ میڈکس میں پروجیکٹ اور پلاننگ کا ڈائریکٹر بھی تھا پھر اس کے بعد بورڈ آف ایجنٹ تک گیا. اب ایز اے ایڈوائزر کام کرتا ہوں. ابھی ایک نیا چیپٹر بنا ہے امامیہ میڈکس کا ہیوسٹن میں کچھ میرے خیال میں 1 مہینہ یا 2 مہینے ہوئے ہیں. اس میں کچھ نئے ڈاکٹرز آئے ہیں تو میں ایز اے ایڈوائزر کام کر رہا ہوں. ان کو جو ہیلپ چاہیے وہ میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں ان کو. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کمیونٹی میں بہت سے ادارے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. میرے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے سنا تھا کہ نیو یارک نیو جرسی یا اس سائڈ پہ کسی اسٹیٹ میں کئی میڈیکل کالج جو لاہور سے ہے ان کے جو ڈاکٹرز یہاں پہ مقیم ہیں وہ دوسرے انہوں نے ایک فنڈ جنریٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک باقاعدہ ہاسٹل کی صورتحال ہے وہاں پہ اور بچے جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں USMLE کی تیاری کرتے ہیں وہاں سے وہ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 کلیئر کر لیتے ہیں. انہیں وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں انہیں ٹیکنیکل اسسٹنس دی جاتی ہے انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے انہیں تیاری کے لیے. تو کیا امامیہ میڈکس کا بھی کوئی ایسا پروگرام ہے کہ جو لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں کچھ یہاں پہ ہیں کچھ چھوٹے آئی لینڈ جو ہیں یہاں پہ سائڈ پہ امریکن جو ہے اس میں وہاں پہ کالجز میں تعلیم لے رہے ہیں. چائنا بہت سے بچوں کے بارے میں پتہ ہے وہ چائنا میں میڈیکل کالج میڈیکل تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں. کیا ان لوگوں کے لیے بھی امامیہ میڈکس کے پاس کوئی برنامہ ہے کوئی پروگرام ہے مستقبل میں؟ نہیں بالکل یہ آن گوئنگ پروسیس ہے.
اور ہر سال جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا میڈیکل اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو نیو کینڈیڈیٹ اپلیکینٹس ہیں فار ریزیڈنسی سلاٹس، تو ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے، ان کا انٹرویو پروسیس ہوتا ہے. اس میں سے مجھے بھی کئی فون کالز آتی ہیں ہیوسٹن میں، اور وی ٹرائی ٹو گائڈ دیم. اور اگر تو کوئی جیسے ہیوسٹن میں ہے تو آئی آفر مائی سروسز کہ اف دے وانٹ شیڈو می ان مائی پریکٹس تو دے کین کم اینڈ جوائن. اور اسی طرح سے مطلب امریکہ بھر میں وی ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ. آئی یوز ٹو بی ود یونیورسٹی آف ٹیکسس اباؤٹ 3 years ago. تو اب کیونکہ میں پرائیویٹ پریکٹس میں ہوں تو اب ظاہر ہے کہ میرا اتنا لنک یونیورسٹی سیٹنگ سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی واٹ ایور دے نیڈ. آئی تھنک ریسنٹلی وی ہیو سم پیپل کیم اور سم میڈیکل اسٹوڈنٹس کیم فرام ادر پارٹس آف پاکستان. وی گائیڈیڈ دیم، بٹ آف کورس یہ جو ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ون ایٹ اے ٹائم. تو امامی میڈکس کا بالکل پروگرام ہے اس بارے میں، بالکل ہے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. ڈاکٹر صاحب ایک میری طرف سے کافی سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں. بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں کہ کچھ احباب اگر پاکستان سے کوئی وزٹر آیا ہوا ہے یا علماء ذاکرین آتے ہیں یا مختلف احباب یا لوکل کمیونٹی میں بھی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کسی کو کوئی ذرا سی تکلیف ہوئی، کوئی پرابلم ہوئی تو انہوں نے فٹ سے یہ کہا کہ یار کوئی ڈاکٹر صاحب سے ہے تعلق، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا یار فون کرو ذرا مجھے پرسکرپشن لکھوا دیں. لوگ چونکہ باہر سے آتے ہیں، ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ، بہت زیادہ لوگ نئے آنے والے جو ہیں انہیں یہاں کے نظام کا، یہاں کے جو لاز ہیں ان سے آگاہی نہیں ہے، ان کے قوانین سے آگاہی نہیں ہے، تو طریقہ کار سے آگاہ نہیں ہے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں ان کا بہت زیادہ گلے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا میں پرسکرپشن نہیں لکھتا، لیکن انہیں یہاں کے قوانین کے بارے میں اور یہاں کا جو ایک نظام ہے اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. تو بہت سے ایسے، بلکہ بار بار ایسا ہوتا ہے. تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پرسکرپشن دے نہیں سکتے ڈاکٹر صاحبان جب تک اس پیشنٹ کو دیکھ نہ لیں؟ یہاں کے قوانین ایسے ہیں یا ان لوگوں کو اصولی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو بیسک جو لاز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں. اس میں یا تو ٹیلی میڈیسن ہو، جیسے آپ بیٹھے ہوں، ڈاکٹر دوسری طرف بیٹھا ہو اور وہ آپ کو دیکھے اور آپ سے ایک اسٹیبلش ریلیشن شپ بنائے، یا یہ کہ ان پرسن میں دیکھیں. اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ کس کیٹیگری میں آپ دوائیں چاہتے ہیں. کچھ سمپل سی دوائیں ہیں جو موسٹ پیپل آر کمفرٹیبل رائڈنگ، اور کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں جن کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک پیشنٹ پراپر پیشنٹ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، چارٹ ہونی چاہیے. تو یہ ہے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اب یہاں پر ماشاء اللہ ہیوسٹن میں الشفا کلینک ہے، اپنے اہل سنت برادران کی ہے، وہ کھلتی ہے، اس میں جا سکتے ہیں. دوسرے ابن سینا ہے، یہ ایک وہ ہے. اور آئی سی میں بھی، اسلامک کرسچن میں بھی سنڈے کلینک ہوتی ہے 11 to 1، وہ بھی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اور اگر ویک ڈے میں ہے تو ہمارے ہم جیسے میری پریکٹس ہے یا اور پریکٹسز ہیں اس میں بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کہاں کس ٹائم میں. صحیح. اور آئی تھنک ان دا پاسٹ ایسا ہو چکا ہے، کئی دفعہ علماء حضرات یہاں پہ آئے ہیں، آپ سے کانٹیکٹ کیا گیا، آپ کے پاس لے کے گئے، یا دوسرے جو ڈاکٹر جن کی پریکٹسز ہیں وہ ان کے پاس لے جایا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ چیک کر کے جو ان کا وہ کیا جاتا ہے. مگر کچھ آئی تھنک جس طرف عامر بھائی ریفر کر رہے تھے کہ اگر کوئی ڈاکٹر حضرات جو ہیں ہاسپٹل کے ساتھ اگر منسلک ہیں، کچھ ہاسپٹل کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ آؤٹ آف دا ہاسپٹل دے کین ناٹ رائٹ پرسکرپشن سم تھنگ لائک دیٹ. نہیں ہاں ایسا نہیں، ایسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، کیونکہ انڈیویجول جو ڈاکٹرس ہے اس کی اپنی ہی از رائڈنگ آن ہز اون لائسنس. صحیح. اور اس کے پاس اپنا پرسکرپشن پیڈ ہے یا اس کا لائسنس ہے، اس کا نمبر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں ریسٹرکشنز. لیکن ہاں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک پیشنٹ ریلیشن شپ، اب آپ ڈاکٹرز کو پتا ہونا چاہیے کہ جو دوا وہ دے رہا ہے اٹس ناٹ گونا ہارم یو. رائٹ. تو دس از بیسک. اب اگر آپ کو کسی سے الرجی ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اسے لکھی، تو آپ کو بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک ایسے بھی کچھ کیسز ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کال کر کے پرسکرپشن لکھوا لی اور وہ پرسکرپشن سے اگر ان کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا ہے تو انہوں نے اس ڈاکٹر کو سو کر دیا، اور اس کے بعد آئی تھنک پیپل آر افریڈ آف دیٹ ایز ویل. جی بالکل، یہ پاسبلٹی ہے آلموسٹ. اور ظاہر ہے کہ آپ تو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب امامی میڈکس جو ہے بحیثیت ایک تنظیم کے، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ سوشل سروسز کے لیے ہیں، لوگوں کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہے، سب کچھ ہے.
لیکن امریکہ میں ایک جنرلی ایک جو امیج یا ایک تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک اپنی لابی ہوتی ہے، یا ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنس ہیں، جو لوگ پالیٹکس میں ہیں ان کو یہ فائنانس کرتے ہیں، ان کو یہ لوگ بہت سے عطیات دیتے ہیں، یا مختلف اداروں میں ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اور یہ لوگ وہاں عطیات دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ انہیں کسی کانگریس مین کو، کسی سینیٹر کو، کسی میئر کی آپ کمپین میں آپ انہیں ڈونیشن دیتے ہیں یا انہیں فائنانس کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی باہر صورت مطلب ہے جو اچھے انداز سے آپ کہہ لیں کہ وہ باہر صورت آپ انہیں کسی علاقے میں پارک بنانے کے لیے آپ مؤثر ہو سکتے ہیں، ان کی جو ان سے آپ کو میٹنگ کے مطلب ہے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ امامیہ میڈکس جو ہے وہ کسی لیول پہ کبھی کسی وقت میں پولیٹیکلی بھی اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اور جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ دنیا کے بہت سے حصوں میں بڑا ہم پہ تشدد ہو رہا ہے، دہشت گردی کا شکار ہے ہم لوگ، ہمارے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، تو اس کو عیاں کرنے کے لیے یا ان ہائر اتھارٹیز کو یا ان کانگریس مینس کو یا ان سینیٹرز کو یا جو ارباب اقتدار ہیں ان تک ہماری آواز پہنچانے میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ جی بالکل نہیں، اب یہ تو ہو چکا ہے 2 سال پہلے جب نواز شریف صاحب پاور میں آئے تھے جی تو یہیں ہیوسٹن سے ہی ایک گروپ بنا تھا اور اس میں امامی میڈکس بھی ایک وہ تھی، اس کے علاوہ اور بھی آرگنائزیشنز تھیں امریکہ بھر سے۔ تو وی ٹوک اے ڈیلیگیشن ٹو واشنگٹن ڈی سی اور اس میں ہم اوباما کے چیف آف اسٹاف سے بھی ملے اور کانگریس مین نینسی پیلوسی اس وقت لیڈر تھیں اور بہت سے کیتھ ایلیسن جس میں جن کے کانگریس مین ہیں۔ تو نواز شریف کی انوگریشن پہ جو ہے ایک لیٹر گیا تھا یہاں سے جس میں خاص طور پہ جو شیعہ ڈاکٹرز کی کلنگ تھی اس کے اوپر یہ لیٹر لکھا گیا تھا، اور یو ایس کانگریس میں پہلی دفعہ 1 منٹ کی تقریر ہوئی یہ شیعہ کلنگ کے اوپر، وہ کیتھ ایلیسن نے کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، مطلب اس میں تو ہم انوالو رہے ہیں شروع سے، اور خاص طور پہ پھر پروٹیسٹ، بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا نیو یارک سٹی میں اسی پہ۔ پھر ہم نے پاکستان اپنا کی میٹنگ میں 2 سال پہلے، 2 سالوں میں غالباً اس میں بھی ہمارے نمائندے ڈاکٹرز گئے تھے اور انہوں نے پاکستانی سفیر سے بھی یہی سوالات کیے تھے۔ تو یہ ایسا نہیں، اب اس پہ تو ہو رہا ہے، لیکن بیسیکلی ہمارا جو کام ہے وہ موسٹلی سوشل اور ویلفیئر کام ہے۔ جی ہم اس وقت تک جب تک کہ یہ ڈاکٹر حضرات، یعنی مطلب ہے کہ جو پروفیشن پہ ہمارے کوئی بات نہیں آتی، ہم اس میں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس وقت تک اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں جہاں کہ ہم بجائے اس کے کہ کسی ایک پارٹی کے یا دوسرے گورنمنٹ کے پارٹ بنے، ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ سروسز پرووائڈ ٹو آل۔ تو ہماری جو بھی کیمپس ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف شیعوں کے لیے کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، دے آر اوپن فار ایوری ون، دے آل آر ویلکم۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کم بیک ٹو دا ہیلتھ فیئر جو کہ ابھی نیکسٹ ویک ہونے جا رہے ہیں، کہ میری کوشش یہ ہے آج کے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اسپیشلی ہیوسٹن کے اراؤنڈ میں جو رہتے ہیں، کیٹی میں، شوگر لینڈ میں، ہیوسٹن میں، یا ایون کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ بھی اگر آپ لوگ رہتے ہیں اور آپ لوگ ڈرائیو کر کے ہیوسٹن آ سکتے ہیں نیکسٹ سیٹرڈے کے روز 20 فروری کو، تو آئی تھنک دس از اے گولڈن چانس فار دوز پیپل اسپیشلی جن کے پاس انشورنس نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو بیسک اسکریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ ڈینٹسٹ وہاں پہ موجود ہوں گے اور تقریباً 7 سے 8 میڈیکل ڈاکٹرس موجود ہوں گے جو کہ باقاعدہ یہاں پہ جن کی اپنی پریکٹسز ہیں اور ہاسپٹلس کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہر قسم کی جو بیسک انفارمیشن جو ہے آپ کو مہیا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے مزید ٹیسٹ اگر آپ کو کروانے ہوں گے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا کہ مناسب ریٹس جو ہے انہوں نے آلریڈی نیگوشیٹ کیے ہوئے ہیں ان اداروں سے جہاں پہ جو ہے یہ ساری سروسز پرووائڈ کی جائیں گی۔ اس کے اندر MRI بھی ہے، کیٹ اسکین بھی ہے اور دوسرے اس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مزید اس بارے میں بتائیے کہ ابھی یہ جیسا آپ نے بتایا کہ المرتضیٰ امام بارگاہ کے اندر یہ پہلا فیئر ہونے جا رہا ہے، فیوچر میں بھی آپ کا کچھ اس حوالے سے ہے کہ اس کو آپ آگے لے کے چلیں گے یا ابھی آپ ویٹ کریں گے کہ کیسا رسپانس ملتا ہے اس کے اوپر؟ ہاں، پہلے 2 باتیں ہیں، ایک تو کمیونٹی کا رسپانس، دوسرا ہمارے ڈاکٹرز کا فیڈ بیک، صحیح، کیونکہ وہ ظاہر ہے والنٹیئر کر رہے ہیں، اگر دوسرا پارٹ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو وی کین ناٹ ڈو۔ تو
اگر تو رسپانس اچھا ہے اور ہمیں لگا کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار دا Productive. کمیونٹی، پروڈکٹیو بھی ہے ظاہر ہے کہ، تو اس میں انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اور سینٹرز میں بھی اس کو جو ہے لے کے جایا جائے. صحیح اور دوسری بات میں جو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لیڈیز پارٹیسپیشن، صحیح وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے. اس میں انشاءاللہ 2 لیڈی ڈاکٹر ہوں گی، اور اسی طرح سے فلیبوٹمسٹ جو بلڈ ڈرا کرتے ہیں صحیح ان میں بھی انشاءاللہ ایک خاتون بھی ہوں گی ایٹ لیسٹ. اور صحیح. باقی تو یہ ہے کہ ہر ایکسپیکٹ سے ہم نے جو ہے اس کو ابھی تک تو پلان کیا ہے. انشاءاللہ جیسے بار بار یہ ہو رہا ہے کہ پارٹیسپیشن ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہی جو ہے یہ ہمارے والنٹیئرس کو بھی انکریجمنٹ ملے گی اور ہمارے ڈاکٹرس کو بھی انکریجمنٹ ملے گی کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو نیکسٹ واٹ لیول. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن، جو ایک جو اسپیشل لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے خواتین کے لیے، جو لائک گائناکالوجسٹ، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گی؟ کیونکہ بہت ساری عورتوں کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور دے اونلی وانٹ ٹو ڈسکس اونلی ود لیڈی ڈاکٹر. اچھا، ابھی ہمارے پاس جو ہیں یہ انٹرنل میڈیسن یا فیملی میڈیسن سمجھ لیں، جس کی لیڈی ڈاکٹرز ہوں گی. جی موسٹ آف دی یہ جو پرابلمس ہیں، جو بیسک جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہینڈل کر سکتی ہیں. صحیح اچھا، ان کو اسپیشلائز کیئر چاہیے، اس کے بعد کی مدد چاہیے تو وہ دے کین ڈائریکٹ. صحیح اگر جیسے یہ گیٹ کیپرز ہیں بیسیکلی، دے ول ٹیل یو ویئر یو ڈو، اف یو نیڈ ڈرماٹولوجسٹ، یو نیڈ کارڈیولوجسٹ، سو وی ول ہیو اے پول اینڈ دین آئی تھنک وی نیڈ ٹو فائنڈ in our community there are mashallah alhamdulillah we have doctors اور ہمارے ہر ایک کے سارے ڈاکٹرز کے اپنے ریسورسز بھی ہوتے ہیں، تو they can find a person who they are looking for. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ وہاں المرتضیٰ کے اندر 20 تاریخ کو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ ہوگا، اور اس کے اندر آپ کو المرتضیٰ والوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور you went with the proposal over there. I just want to like give this out to the community. If they want to reach you, you will reach them. کہ اگر کوئی اور بھی کروانا چاہے نارتھ میں یا ساؤتھ میں دوسرے ادارے، تو how they can come forward. They can call me, they can contact me, or any other doctors. I think there are other doctors who are organizing with me. My name is there only because we on the poster we want only one name. But doesn't mean that I'm the only person. But there are other doctors who are involved, or you will inshallah meet with them when you come to this. And in future, as we find the need, we may expand a little bit more. We may have a little bit more specialists. تو لیکن یہ کہ پہلا ظاہر ہے کہ ابھی ہم اپنی لمیٹیشن دیکھتے ہوئے کہ کیا رسپانس ہے اور کتنی کاسٹ ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمٹ کیا ہے ابھی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کو اس کے اندر آئی ایم شیور کہ اس کے اندر ایکسپینس بھی کچھ ہوں گے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہیو ہرڈ لائک وہاں پہ آپ کو سارے کیمیکل بنانے پڑیں گے، سارا کچھ کرنا پڑے گا، اور کافی سارا جو چیزیں آئیں گی. تو somebody sponsoring all this stuff or how it's gonna work? ہاں ظاہر ہے یہ بغیر اسپانسرشپ کے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ لیبس بھی کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں. جی تو وہ جیسے کچھ لیب والوں کا کوآپریشن ہے، کچھ ہمارا ہے انڈیویجول ہے، اور کچھ سینٹر کا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں ڈونرز ہیں. تو یہ سب ان کی کمبینیشن سے، ان کے ایفرٹ سے ہو رہا ہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور ناظرین، آئی تھنک دس از اے گولڈن چانس فار یو آل. اگر آپ کے پاس انشورنس ہے بھی تو آپ ان لوگوں کو پلیز جو ہے یہ انفارمیشن پہنچائیں جو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اسپیشلی ٹیکسس کے لوگ جو کہ ہیوسٹن کے اراؤنڈ میں رہتے ہیں. چاہے آپ کو 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بھی آنا پڑے، آپ کے پیرنٹس کو لے کے آئیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیں، جو بھی آپ کی فیملی کے اندر اگر کچھ بھی کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آئی تھنک دس از گولڈن چانس فار اسکریننگ کے لیے. بیسک اسکریننگ جو آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر، اور ڈینٹسٹ وہاں پہ موجود ہوں گے. اگر آپ کو دانتوں کی تکلیف ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اور آپ بیسک ٹیسٹ کے لیے جائیں صرف میڈیکل ڈاکٹر کے پاس، تو آئی تھنک اراؤنڈ $100 تو صرف آپ کو فیس دینی پڑتی ہے اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے. اور پھر جو بیسک اسکرین جیسے کہ انہوں نے بتایا، وہ آئی تھنک اینی ویئر $120 to $150 فار بلڈ ٹیسٹ اور جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، جس کے اندر اس کے علاوہ جو باقی کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی مناسب ریٹس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو وہ آپ کو کروا کے دے سکتے ہیں. تو اس لیے پلیز یہ انفارمیشن جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں. ٹیکسٹ میسیجز کریں، لوگوں کو بتائیں. 1 ویک اس پہ بھی رہتا ہے، تو اس میں پلیز ضرور حصہ لیں. اس کے علاوہ دوبارہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ فنڈ ریزنگ اس وقت رائٹ ناؤ جاری ہے شکاگو کے اندر.
جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ رماڈا جو بینکوٹ ہال ہے اس کے اندر یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اور 5 بجے کا ٹائم تھا اور تمام مومنین وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. مولانا صاحب خود وہاں پہ موجود ہیں اور عباس بھائی وہاں پہ ہوں گے, سسٹر اندلی وہاں پہ ہوں گی. آپ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش کی جاتی ہے آپ سب لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں حصہ لیں, کیونکہ یہ فنڈ ریزنگ اینول فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے بلائے ٹی وی یو ایس اے کے لیے, جو کہ ان کے ظاہر ہے کہ ٹی وی کو چلانے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ٹی وی چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم یہ سارے پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. عامر بھائی آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے جو فنڈ ریزنگ ہماری شکاگو اسٹوڈیو کے ناٹ شکاگو اسٹوڈیو کے اندر بلکہ شکاگو میں ہو رہی ہے اس وقت؟ آپ کے علم میں آسم بھائی کہ ہمیشہ میں نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے. جب بھی پروگرام ہوتا ہے ہم ہمیشہ پوری کمیونٹی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں ولایت ٹی وی جو ہے اس کی جس انداز سے وہ خدمات انجام دے رہا ہے, جس انداز سے لوگ اس میں والنٹیئر کام کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کے باوجود بہت سے ایسی چیزیں ہیں جنہیں ابھی ضرورت ہے ولایت ٹی وی کو جن چیزوں کی, اور اس کے لیے یقینی طور پہ سرمایہ درکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پوری دنیا میں میڈیا کی ایک جنگ ہے, بے شک کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں. اور ہم لوگ ہماری کمیونٹی جو انٹرنیشنلی شیعہ کمیونٹی جو ہے اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں, کھڑے ہیں ابھی ہم. تو یہ تمام معاملات ظاہر ہے کہ کمیونٹی کے وہ جو صاحبان نعمت ہیں خداوند متعال نے جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, وہ لوگ اس میں جب تک بھرپور شرکت نہیں کریں گے, بھرپور حصہ نہیں لیں گے, اور وہ ان کی ذاتی خدمات ہیں, کوئی آدمی انجینئرنگ میں ہے, اس کی کمپیوٹر کی کہ اس میں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے کسی بھی حوالے سے وہ ہیلپ کر سکتا ہے ولایت ٹی وی کی, سو دے کین کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دم آؤٹ. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کے پاس مالی وسائل ہیں, ان کے بزنسز ہیں, ان کے معاملات اچھے ہیں, خدا نے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, وہ لوگ آگے آئیں اور آ کے اپنا کردار ادا کریں, اور بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے جو خواتین ہیں مومنات ہیں, ان کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. بے شک تو میں سمجھتا ہوں گھروں میں مائیں, بہنیں, بیٹیاں یہ موٹیویشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. جس طرح کہ جو عزاداری سید مظلوم ہے اس سلسلے میں ہماری ماؤں بہنوں کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہی ہے, تو موٹیویشن ہے ان کی گھروں میں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, اور انہیں موٹیویٹ کریں کہ وہ ولایت ٹی وی کے لیے جو کچھ بھی ہو بن پائے کسی سے, وہ 1 روپے سے لے کے مطلب ہے جتنا بھی وہ بڑھا سکتے ہیں. صحیح ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق جو ہے اسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. صحیح. محمد جعفر صاحب کافی دیر ہو گئی ہے, آپ سب کو سن رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اکٹھے کامنٹس لیے جائیں جو کچھ ابھی تک آپ نے سنے, اور آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے فنڈ ریزنگ کے بارے میں. فنڈ ریزنگ کے بارے میں بھی, ہیلتھ فیئر کے بارے میں بھی. پہلے میں فنڈ ریزنگ کے بارے میں جی. سے اپیل کرتا ہوں. جیسا آپ سب کے علم میں ہے, اور ولایت ٹی وی اپنے 7ویں سال میں داخل ہو چکا ہے, اور اس کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے جیسا کہ آپ لوگ ہمیشہ سے ولایت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آج ایک دفعہ پھر گزارش یہ ہے کہ جیسا عامر بھائی نے کہا کہ دام ادھر ہمیں اس وقت نے ولایت ٹی وی کی مدد کیجیے. اور اس وقت شکاگو میں فنڈ ریزنگ ہو رہا ہے, اور شکاگو میں ہمارے بڑی کثیر تعداد میں مومنین رہتے ہیں, اور جو ولایت ٹی وی دیکھتے ہیں, ہمیں اکثر وہاں سے کالز بھی آتی ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لے جائیے رمضان میں, اور اس فنڈ ریزنگ میں شرکت کریں. اور کسی بھی وجہ سے اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو آپ جیسا کہ علم ہے کہ یہاں پر جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے سین ہوزے میں, وہاں پہ بھی اپنے آپ نے ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. اور اس وقت ولایت ٹی وی کو آپ کی ضرورت ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس میں بھرپور طریقے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, جیسا آپ ہمیشہ ولایت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ سب سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروگرامنگ جس طرح ولایت ٹی وی کی آپ لوگ پسند کرتے ہیں, اسلامیہ حسین اور دیگر مقررین کی تقاریر اور جو لائیو پروگرامنگ ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ ولایت ٹی وی کو سپورٹ کیجیے. اور یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے, جیسا عامر بھائی نے کہا کہ میڈیا میں اس وقت میڈیا وار ہے, ہمیں اپنے میڈیاز کو اور اسٹرانگ کرنا ہے, اور وہ ایک ہی طریقے سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں جب آپ ان کو سپورٹ کریں گے مالی طریقے سے, تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی جیسے پروڈکٹیوٹی ہے
اس میں یہ میٹرز ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے ٹیکنالوجی ہے, لوگوں کی امپلائمنٹ ہے. تو اگر ولایت ٹی وی کے پاس اتنے وسائل ہوں گے تو وہ مزید ٹیکنیکلی اور جو بھی اس کے پاس چیزیں ہوں گی, وسائل ہوں گے, تو اچھی طرح سے یہ خدمت کر سکتا ہے. اور ولایت ٹی وی آپ ہی سب کے احتیاط سے چل رہا ہے. ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ دوبارہ سے اور مزید ولایت ٹی وی کو سپورٹ کریں. اگر آپ نہیں جا سکتے تو اپنے جو پلیجز ہیں وہ کال کر کے جو ایڈریس ہے اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. ولایت ٹی وی از لوکنگ فار یور ڈونیشنز اینڈ یور سپورٹ. جی اور دوسری بات ہیلتھ فیئر پہ آ جاتے ہیں. جی تو ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب ہمیشہ سے کمیونٹی میں بڑا فعال کردار ادا کرتے ہیں, چاہے کسی بھی موضوع پہ ہو. اور یہ ہیلتھ فیئر ہو رہا ہے, اور اس وقت جو انہوں نے جیسا کہا ہے, کیونکہ میں بھی ہر مہینے نہیں, ہر آفٹر ایوری 2 months مجھے بھی اپنا چیک اپ کرانا ہوتا ہے. الحمدللہ میرے پاس انشورنس ہے, لیکن جو لوگ یہ سہولت نہیں ہے جن کے پاس, ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی اسکریننگ کرائیں اور اپنے نمبرز معلوم کریں. اس وقت بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے نمبرز, آپ کا شوگر, آپ کا کولیسٹرول, آپ کی جو بلڈ پریشر ہے اور اس کے جو سمٹمز ہیں, آپ آئیے. اور اسپیشلی جو لوگ اپر 40s میں, آفٹر 40 کو چاہیے کہ اپنا چیک اپ کرائیں. اور ہماری کمیونٹی میں یہ پرابلمس ہیں کیونکہ ہماری ڈائٹ جو ہیبٹس ہیں ڈفرینٹ ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم کو مزید ایک اچھا موقع ہے. مرکزی امام بارگاہ المرتضیٰ میں 20 فروری کو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک, ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ ٹائم بہت میرے حساب سے تھوڑا سا کم ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں مزید ٹائم بڑھائیں, کیونکہ اگر زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے, ان کا بلڈ ڈرا کرنا اور پھر اس کو مختلف جو ٹیوبس ہوتی ہیں اس میں کرنا اور اس کی اسکریننگ کرنا, لیبلنگ کرنا, اور ڈفرینٹ بہت سارے فیکٹرز اس میں. تو ایک تو یہ کہ والنٹیئرس جو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ٹھیک 9 بجے وہاں پر پہنچ جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو, اور اپنی اسکریننگ کرائیں, اپنے نمبرز معلوم کریں. آج کل دنیا میں یہ ہے کہ یو شوڈ نو یور نمبرز. صحیح. تو اس میں یہ آپ کی شوگر لیول ہے, آپ کا بلڈ پریشر ہے, آپ کے ٹرائیگلسرائڈز ہیں, خاص طور سے خواتین میں ہمارے یہاں بہت پرابلمس ہو رہی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب امامیہ میڈکس کے حوالے سے بھی کافی فعال ہیں یہاں پر, اور مزید جیسے بتایا کہ امامیہ میڈکس میں نئے لوگ بھی آ رہے ہیں یہاں پر, جی. تو وہ ان سے تعاون کریں ہر طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ لوگ اپنے نمبرز معلوم کریں, شوگر, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول وغیرہ کے لیے. بے شک, بہت شکریہ محمد علی رافی صاحب. ناظرین, ہم تو آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, مگر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اسپیشلی وہ لوگ ہمارے جو ایلڈرز جو ہیں, اگر ان کے پاس انشورنس نہیں ہے, اگر وہ اف دے آر وزٹنگ اوور ہیئر, اور اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو پلیز ٹائم نکالیں, ان کو لا کے تھوڑی سی ان کی اسکریننگ کرائیں, ڈاکٹروں کے ساتھ بٹھائیں, وہ اپنی پریشانیاں ان کو بتائیں گے, تو آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ان کو ضرور پہنچے گا. دس از آئی تھنک بگ اپرچونیٹی کہ وہاں پہ 10 ڈاکٹرز ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہوں گے, اور وہ صرف اور صرف وہاں پہ چند گھنٹے موجود بات کا اضافہ کر دوں, بعض وقت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہارٹ برن ہے یا کچھ اور پرابلمس ہوتی ہیں, ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. لیکن آج کل چیزوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ برن ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیپٹوسمال لے لو, کچھ بھی لے لو, وہ نہیں ہے. اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا کولیسٹرول آئی ہے, آپ کا بلڈ, آپ چڑچڑے ہیں, آپ خواہ میں غصہ آ رہا ہے آپ کو, تو یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی اسکریننگ کرائیں. صحیح. تو یہ اچھا موقع ہے, جیسے ناصر بھائی نے بتایا بھی کہ فری آف کاسٹ ہے. جی. تو جب آپ کی اسکریننگ ہو جائے گی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ, تو پھر آپ مزید اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ایک اپرچونیٹی آپ لوگوں کو تو یہ تو مل رہی ہے, آپ سروسز آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی زبان میں, اپنی لینگویج میں یہ فرق ہے آپ کو کہ جو آپ کو ایڈوائس دی جا رہی ہے وہ آپ کے کمیونٹی ممبر ہی سے مل رہی ہے آپ کو ایڈوائس. جی. تو کیا ہیلتھ فیئر ختم بھی ہو جائے تو آپ کنٹینیوٹی آف کیئر اس کے بعد بھی آپ کی جاری رکھتی ہے, اس کے بعد بھی آپ جو ہے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتی ہے, بالکل ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. اور زبان بظاہر ہمارے بہت سے سینئرز ہیں جو زبان کی وجہ سے جھجکتے ہیں, بات نہیں کر پاتے, وہ تو آپ کو اپرچونیٹی مل رہی ہے. اور یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ دونوں لیڈیز سائڈ پہ بھی اور جینٹ سائڈ پہ بھی, دونوں سائڈ پہ اپرچونیٹی. اور یہ سیٹرڈے ہے 9 AM to 12 PM, صبح 9 بجے سے 12 بجے تک. لیکن جیسے جو لوگ اس وقت تک اندر موجود ہوں گے, اگر ہمیں ایکسپینڈ کرنا پڑیں گے آورس تو وی ول ایکسپینڈ. ڈاکٹر صاحب, ابھی ایک چیز میرے دماغ میں آئی اور ول شیئر اٹ آن ایئر ود یو.
جیسا کہ ہم لوگ وہاں پہ انشاءاللہ میڈیا کی کوریج کریں گے اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے وہاں سے لائیو جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں آپ ناظرین تک پہنچا سکیں. کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ بات چیت کریں گے, کچھ پیشنٹس جو وہاں پہ آئیں گے, اف دے وانٹ ٹو کم آن دا کیمرا اینڈ وی ول ٹاک ٹو دیم ایز ویل کہ ان کو کیا فائدہ اس سے حاصل ہوا ہے, تاکہ وی جسٹ وانٹ ٹو سی کہ یہ پروڈکٹیو ایک چیز ہونے جا رہی ہے تاکہ اس کو آگے بھی جاری رکھا جا سکے. اس کے اندر ایک چیز جو میں اپنی طرف سے جو ہے آپ کو آفر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اپنی ولایت ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے, کہ اگر کوئی ہمارے ناظرین اگر وہ دیکھ رہے ہیں, اگر انہیں رائٹ کا مسئلہ ہے تو وی ول پرووائڈ دا رائٹ, آئی ول ارینج اٹ, اینڈ میں جیسے بھی کروں کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے, تو اگر کسی کو آنے میں مسئلہ ہو مرتضیٰ کے اندر, اینڈ ایف یو لیو ان اراؤنڈ دا ہیوسٹن سٹی لمٹس اور یہاں شوگر لینڈ میں یا کے ٹی کے اندر, تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو ارینج دا رائٹ, تاکہ آپ پہلے سے اگر ہمیں کانٹیکٹ کر لیں تھرسڈے یا فرائیڈے تک, تاکہ ہم لوگ آپ کو رائڈ کا بھی انتظام فری آف چارج انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو برنگ یو لائک ٹو دا مرتضیٰ, اینڈ واپس بھی آپ کو گھر تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے. تو آئی تھنک دس یہ ابھی میرے دماغ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے پاس رائڈز نہ ہوں, ان کے بچے اگر جابس کے اوپر ہیں یا کوئی پریشانی کا مسئلہ ہو, تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے میں فل کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اس حوالے سے کچھ ڈاکٹر صاحب کہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا, آپ کا بہت اچھی آفر ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کمیونٹی ہیلتھ فیئر ہے, یہ نہ ہمارا نہ المرتضیٰ نہ امام میڈکس کا, یہ ہم سب کا ہیلتھ فیئر ہے جی. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں بھی ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ لرن کرنے کا وہ ایک گراف ہوگا کہ ہمیں کمیونٹی میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں, کیونکہ ہم جنرل امریکن کمیونٹی میں تو ہم ڈیل کر رہے ہیں, لیکن اپنی کمیونٹی سے ہمارا اتنا زیادہ لنک نہیں ہوتا ان حوالے سے, ان پرائیویسی کے حوالے سے. تو ایک ہمارے لیے بھی ہے اور باقی کمیونٹی کے لیے بھی, اور پھر کیا آپ لوگ مزید چاہتے ہیں, واٹ یور نیڈز آر, تو پھر اکارڈنگلی ان فیوچر انشاءاللہ اف وی گیٹ اپرچونیٹی ول ٹرائی ٹو, اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس کو کسٹم کریں, اس کو ٹیلر کریں اپنی اور کمیونٹی کی طرف سے. اچھا, دوسری جو مسلمانوں کے حوالے سے بات ہے خاص طور پہ, وہ یہ کہ جب آپ کسی نان مسلم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو جو ایڈوائس ملتی ہے ظاہر ہے کہ وہ میڈیسن کے حوالے سے ملتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی جو شرعی مسائل ہوتے ہیں, جو اسلامی مسائل ہیں جی, اس میں آپ کو ان سے آپ وہ نہیں لے پاتے. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دے آر اویئر آف آلسو اسلامک فقہ اور اسلامک اس میں, تو جو ملٹی وائٹامنز یا اس طرح کی جو عام طور پہ لوگ کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو ایک اپرچونٹی ملے گی صحیح کہ آپ کو جو ہے وہ, اور ظاہر ہے کہ جب ان جنرل کمیونٹی کوئی کوشش کام کرتی ہے, انڈیویجولی تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کلیکٹیولی کام کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ڈاکٹر کی ہیلپ کرتے ہیں بلکہ ڈاکٹر آپ کی ہیلپ کر رہا ہے, تو ایک جنرل جو ہے ایک سینس بن جاتا ہے, وہ بن جاتی ہے کمیونٹی کے, کمیونٹی از ہیلپ فل, دے کمنگ ٹوگیدر. صحیح. تو جیسے آپ نے ابھی بہت اچھی آفر کی ہے کہ آپ پرووائڈ کریں گے سروسز فری آف کاسٹ اور رائٹ پرووائڈ کریں گے, تو ایسے ہی جیسے بہت ساری یہ لیب کی جو سروسز ہیں یا امیجنگ سینٹر کی سروسز یا اور سوشل سروسز ہیں, ڈینٹل سروسز ہیں, یہ سب بیچاروں کا سب کا ماشاءاللہ الحمدللہ مقصد یہی ہے کہ کمیونٹی کو سروسز پرووائڈ کی جائیں, کمیونٹی کی اپ برنگنگ کے لیے, اور اس کو جو ہے مین اسٹریم میں لایا جائے. کیونکہ ابھی ہمارے ادارے جیسے آپ نے بتایا پاکستان سے وزٹ کر رہے ہیں, یا جو لوگ ہیں ان کو گھروں میں ہیں, ڈاکٹرز آ رہے ہیں یہاں پہ کاسٹلی ہے, اور پھر یہ کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں گے ویک ڈے میں جانا, آپ کو ڈاکٹرز کے بعد لے کے جانا پڑتا ہے اپنے پیرنٹس کو, تو آپ جاب آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ آپ جو ہیں یہ ویکینڈ پہ آئیں. یہ سیٹرڈے ہے 9 AM to 12 PM ایٹ المرتضیٰ امام بارگاہ آن بیل ایئر, ہائی وے 6 اینڈ بیل ایئر. تو وہاں آئیں, اور انشاءاللہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں, لیکن ان کو جیسے یہاں سپورٹ ہوتی ہے, ایک سپورٹ ہوتی ہے, جیسے پیشنٹ گروپ بنتے ہیں. اگر آپ ہو سکتا ہے آپ اپنے ایسے کسی ایسے اس سے ملیں جس کو بھی یہی بیماری ہو جو آپ کو ہے, اور اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے, اس نے فلاں ڈاکٹر کو دکھایا ہے یا وہ کیا ہے, اس کو فائدہ ہوا ہے, تو وہ آپ کو بھی ایک سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. صحیح. تو یہ ایک کمبینیشن ہے, یہ مطلب ایک کلیکٹیولی ایفرٹ ہے. اس کے بہت سارے فوائد میں نہیں جا رہا کہ ابھی ہو سکتا ہے نہ آپ کو نظر آ رہا ہوں, لیکن ان فیوچر جو ہے یو ول سی اے ڈفرینس. صحیح. اس کے علاوہ ناظرین, میں ڈاکٹر صاحب سے ارلیئر ڈسکس کر رہا تھا, تو آئی مین دے آر لوکنگ فار والنٹیئرز ایز ویل, اسپیشلی جو یوتھ ہیں جو کہ میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں, تو اگر وہ لوگ کم فارورڈ, اگر اف یو لیو ان ٹیکسس اینڈ اسپیشلی کلوز ٹو ہیوسٹن,
تو آپ لوگ پلیز کم فارورڈ, یو کین کال اس. ہمارا نمبر بھی اس وقت اسکرین کے اوپر موجود ہے. اور ان جنرل اگر آپ کے دماغ میں کوئی کویشچن ہو اس ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, یا ان جنرل آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہوں, تو پلیز گیو اس اے کال. ہمارا نمبر اس وقت اسکرین پہ موجود ہے. کچھ ابھی چند منٹ باقی ہیں ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں, تو پلیز ہمیں کال کریں. اور اگر آپ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں اس ہیلتھ فیئر میں, تو پلیز آپ ہمیں کال کریں کسی بھی حوالے سے. اگر آپ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں یا آپ کسی طرح بھی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز کال کریں. اور ایک اور چیز جو میں جو ڈاکٹر صاحب سے کچھ کہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا وہ کچھ فرمائیں, کہ باقی سٹیز کے اندر بھی جو ہمارے ڈاکٹر حضرات رہتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں وہاں پہ بھی اگر ہوں تو ان لوگوں کو بھی تاکہ فائدہ پہنچ سکے. جیسے شکاگو ہے, کیلیفورنیا ہے, سن ہوزے ہے, ڈفرینٹ سٹیز جہاں پہ بھی اگر ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں یا اس پہ آلریڈی کچھ کام ہو رہا ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا اس بارے میں. دیکھیے نیو جرسی مجھے تھوڑا بہت جو پتا ہے, نیو جرسی میں خاص طور پہ IMI تو ویری ایکٹیو ہے. وہاں تو یہ ہوتے رہتے ہیں, مختلف سیمینارز ہوتے رہتے ہیں. اور لیکن یہ ہیوسٹن میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اور مجھے اور سٹیز کے بارے میں اتنا نہیں پتا. لیکن یہ کہ یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ایک گروپ. جب آپ کی ایک ٹیم بنتی ہے تو آپ پھر ٹیم کے ساتھ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. دوسری بات, جہاں تک آپ نے اچھا وہ ایک ٹاپک ایک بتایا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو بھی پری میڈیکل یا پری ڈینٹل اسٹوڈنٹس ہیں, یا جو پری میڈ یا پری ڈینٹل میں جانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو یہاں کمیونٹی سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ان کے ریزیومے پہ یہ چیز اچھی لگتی ہے, وہ اس میں والنٹیئر کریں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کمیونٹی پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ دیں, اور یہ ان کے فیوچر کیریئر میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. صحیح. تو اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ کنیکٹ ہوں. مطلب ہمارا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جو ابھی ڈسکنیکٹ ہے ہماری ایک جنریشن میں اور نیو جنریشن میں, وہ بھی ایک کنیکشن ڈیولپ ہو, کہ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہ صرف یہی کام نہیں کرتے کہ بس محرم میں یا رمضان میں پروگرام کرتے ہیں, بلکہ یہ آؤٹ سائڈ دی باکس اور یا ادر کمیونٹی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک اور تھرڈ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم ایز اے مسلمز جو ہیں ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. انڈیویجولی بیسس پہ تو ہم ہی کر رہے ہیں, لیکن ایز اے کمیونٹی وی وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ فار ادر ہیوسٹونینس. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرز پاکستان سے مائگریٹ کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور ابھی اپنے ایگزامز دے رہے ہیں یا پروسیس میں ہیں, کیا وہ لوگ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی آگے کسی طرح ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ صرف دیکھیے اس میں جو بیسک اسٹیپس ہیں وہ جو ہم آج والنٹیئر میٹنگ میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ رجسٹریشن سے جو پیشنٹ آتا ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے وائٹلز لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ دے آر لمیٹیڈ ان دیئر ٹائم. تو جو پری میڈیکل کے یا ڈینٹسٹ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں اوورسیز, پاکستانی اوورسیز جو ڈاکٹرز ہیں, وہ اس میں بالکل آئیں. اور کیونکہ اگر انہیں ایگزام پاس نہیں کیے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کے پاس نالج تو ہے بیسیکلی. تو اگر کسی کو کولون اسکریننگ, کینسر اسکریننگ اور اس پہ کوئی سوال ہے, یا ہمارے پاس فارمیسسٹ بھی ہوں گے اس دفعہ انشاءاللہ, تو ڈرگ انٹریکشن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ دوا سوٹ نہیں کرتی, تو آپ مثال کے طور پہ جیسے آپ کو ایسپرین سے الرجی ہے, ایسپرین کے ساتھ ایک گروپ ہے NSAIDs, یعنی بہت ساری اس میں آئبوپروفین اور بہت ساری ڈرگز ہیں. تو کچھ لوگوں کو ایک سے الرجی کا مطلب ہے سب سے الرجی ہے, اور ایک کچھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک صرف ایک ڈرگ سے الرجی ہے لیکن اس کے آلٹرنیٹو موجود ہے, تو آپ کو آلٹرنیٹو بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ہیلتھ فیئر کہنے کو تو صرف یہ ایک بڑا لمیٹڈ اس کا وہ لگ رہا ہے کہ میڈیکل اور ڈینٹل, لیکن یہ کہ اس سے آپ کو انفارمیشن ملے گی, اور انفارمیشن ایجوکیشن ملتی ہے آپ کو, تو یو فیل اسٹرانگ اور یو میک اے ڈیسیژن. جو ہمارا کانسیپٹ یہی ہے. تو یہ کوئی بھی آپ اوورسیز ڈاکٹرز ہیں, کچھ بھی ہے, ضرور آئیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ US ایکسپیرینس لرن کریں کہ یہاں پر جو چیز ہو رہی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ, اور آپ کے کنیکشن بنیں گے, آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں گے, وہ آپ کو اپنے کلینک پہ اگر شیڈو کرواتا ہے یا آپ کو اٹیچمنٹ دیتا ہے, تو یہ آپ کا US ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ان فیوچر. سی دیٹس واٹ آئی واز گیٹنگ ایٹ, کہ بھی انٹریکشن جو ہے ان کا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ اگر کسی ڈاکٹر کو یہاں پہ نہیں جانتے جو ان کا ہم زبان ہو, اور وہاں پہ آپ کو 10 ڈاکٹر ایک ہی چھت کے نیچے ملیں گے جس کے ساتھ وہ اپنا انٹریکشن بنا سکتے ہیں, ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, ایگزام کس طرح دے سکتے ہیں اگر اف دے آر اسٹل لائک ان دیٹ پروسیس. تو آئی تھنک دس از گڈ اپرچونٹی فار دیم ایز ویل. کمیونیکیشن کا بھی آسم بھائی بہت بڑا یہاں پہ ہے کہ بات سم ٹائمز میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور میں
میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, میں تنہا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کو دکھا رہا ہوں. اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں لینگویج بیریئر ہے میرا, میں اسے پراپرلی ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا. صحیح. تو وہاں پہ میں کمی محسوس کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی میرا ہم زبان ڈاکٹر اگر ہوتا تو میں اسے بیٹر انداز سے اپنی سچویشن جو ہے اس کی بتا سکتا, کیونکہ میرا لینگویج بیریئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ بہت بڑا اچھا چانس ہے, کیونکہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں, خواتین یا ہمارے جو بزرگ ہیں یا دیگر احباب ہیں, برادران ہیں, وہ اپنی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, عزیز اقربا یا کسی دوست کو لے کے گئے ہیں, تنہا رہ رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو دس از دا گڈ ٹائم کہ وہ ڈاکٹر صاحب اپنی زبان میں بات کر کے انہیں کنوے کر سکتے ہیں, اور ان کا ایک جو سیکریسی ہے وہ بھی قائم رہتی ہے, پرائیویسی قائم رہتی ہے, اور وہ انہیں اچھے انداز سے اپنی بیماری کا علاج بھی وہ کر پائیں گے اور ڈاکٹر کو بتا بھی پائیں گے. صحیح. ناظرین, جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ بالکل فری آف چارج ہیلتھ فیئر ہے, تو اس سے لائک بالکل کسی قسم کی وہاں پہ جو فیس نہیں ہوگی. آپ لوگ بے فکر ہو کے آئیے اور اپنا جو ہے بیسک اسکریننگ جو ہے وہاں پہ کروائیں, اور جو بھی مشورے آپ چاہتے ہیں ڈاکٹرز سے وہ آپ حاصل کریں, اور اس کا جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو رائٹ کا مسئلہ ہو تو آپ ہمیں اگر جمعرات یا لیٹسٹ جمعے تک اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے وہ رائٹ بھی پرووائڈ کریں گے ضرور انشاءاللہ. ہیوسٹن میں یا ہیوسٹن کے گرد نواح کے اندر شوگر لینڈ KT, تو انشاءاللہ وہ بھی ارینج ہم ضرور کریں گے. اس کے لیے نمبرز جو ہیں وہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں mahfil@lighttv.org کے اوپر, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اور یہاں asim@lighttv.org پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دیں گے, یا پھر جو بھی پرسن آپ کو پک اپ ڈراپ کرے گا اس حوالے سے مزید انفارمیشن اس ہیلتھ فیئر کے حوالے سے بھی آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمیں آفٹر دا پروگرام ایز ویل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو دا ای میل, اینڈ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے پراپر جو فون نمبرز ہیں جو حضرات اس میں آرگنائز کر رہے ہیں ان کی انفارمیشن آپ تک پہنچا دیں گے, آپ کو دے دیں گے, تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. دوسری بات, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے یا لیب ورک کروانے ہیں تو آپ کو فاسٹنگ میں اگر کروانے ہیں تو آپ کو جو ہے جب تک آپ وہاں پہنچتے نہیں ہیں آپ کو جو ہے وہ خالی پیٹ آنا ہوگا 9 گھنٹے پہلے, جیسے آپ نے فرمایا کہ 9 گھنٹے پہلے آپ کو, یعنی اس کے 9 گھنٹے تک جو ہے کچھ نہ کھایا ہو, یعنی کہ 9 گھنٹے سے آپ کا پیٹ جو ہے خالی ہونا چاہیے. تو پلیز اگر آپ بغیر کال کیے ہوئے, آئی تھنک RSVP کروانے کی ضرورت نہیں, سو دے کین جسٹ کم اوور دیئر. جی, آپ کو جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ نو RSVP, آپ جسٹ شو اپ بٹوین 9 and 12. سو جتنا ارلی آئیں گے آئی تھنک اتنی جلدی آپ کی باری آئے گی. سو ٹرائی ٹو گیٹ دیئر ایز ارلی ایز پاسبل. سو آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ دا پیپل ول بی دیئر فرام 8 o'clock, یعنی جو مینجمنٹ آرگنائزرز ہوں گے. تو اگر آپ 9 بجے سے بھی تھوڑا پہلے پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہوگا. تو آفٹر آئی تھنک دے ول پرابلی ہیو سم جو آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں آفٹر دا لیب ورک اف یو نو سم اسنیکس وغیرہ, تاکہ یو نو پیپل کین ہیو سم جوسز اینڈ اسٹف ایز ویل. امر بھائی, جیسا کہ پروگرام میں وقت بہت تھوڑا رہ گیا, میں کوئکلی میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارا کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہوتا ہے, مگر دس واز ویری امپورٹنٹ, جو کہ ابھی دوپہر میں جو ہے میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی, تو میں نے چاہا کہ ان کو یہاں پہ بلایا جائے اور اس جو ہے ہیلتھ فیئر کے حوالے سے بات چیت کی جائے, ورنہ ہمارا پروگرام موسٹلی جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمیں آج کل کے جو دنیا میں ایشوز چل رہے ہیں, اسپیشلی شیخ نمر کی شہادت کو آلموسٹ 40 days ہو گئے, ایگزیکٹلی ٹو بی ایگزیکٹ 44 days. تو شیخ نمر کا خون جو ہے وہ اپنا انتقام کا اس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جب میں نے بہت سے آرٹیکلز دیکھے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, نیوز پیپرز میں, اور مجھے یعنی عجیب ایک احساس تھا کہ آپ دیکھیں کہ کس انداز سے جب سعودیہ نے سوریہ میں فوج اتارنے کی بات کی ہے تو پوری عالمی برادری نے اس کا تمسخر اڑایا ہے. جی, یعنی انہوں نے اپنا قد بہت بڑا جو تھا اسے خود ہی چھوٹا سا بونا قد جو ہے وہ نظر آئے ہیں, اور یہ ان کی اپنی انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہے, جو ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے انہیں شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, عیسائی, یہودی کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ انسانیت کے قاتل لوگ ہیں, اور انہوں نے جو اس کا جو جبر اور ظلم کا جو مظاہرہ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. یمن کی بات بہت دیر سے میڈیا بالکل آؤٹ ہے اور کوئی خبر نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں, روزانہ ان پہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے, وہاں کے بچے ہیں
ان کی ہیلتھ کی ضروریات ہیں، ان کی دوائیاں ہیں، ان کا ایمبارگو کیا ہوا ہے، ان کو بنیادی ضروریات، بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، ان کے ہاسپٹل پہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ان کی جو یعنی جو بنیادی ضروریات، پانی کے ڈیمز بھی ان کے توڑ دیے گئے، یعنی ایک مسلسل ایک انتہائی یعنی جو ہے وہ دہشت گردی کا وہ شکار ہے، سعودی دہشت گردی کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا، اور انشاءاللہ العزیز شیخ نمر نے جس مقصد اور جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ ایک دن رنگ لے کے آئے گی. اور یہ قربانی شیعت کے لیے قربانی نہیں تھی ان کی، ان کی سعودی عرب کے عوام جو ہے ان کے بنیادی حقوق کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی ہے. انہوں نے ایک آمریت اور ایک جابر حکمرانوں کے خلاف حق کی آواز بلند کی ہے، انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے دنیا میں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس یہ جو عہد جا رہا ہے اس میں پوری دنیا میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں. یہ وہ ملک ہیں جو انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی یہ پسماندہ لوگ ہیں. یعنی اگر آپ انہیں کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی الفاظ ان سے بہتر دستیاب نہیں ہے میرے پاس کہ یہ ان کی پسماندگی جو ہے یہ سیاسی پسماندگی کا شکار ہے. بحرین یہاں جہاں ملوکیت ابھی تک رہ گئی ہے، تو عالمی برادری بھی ان کے حالات کو سمجھ چکی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ رشیا اور امریکہ کی جو ابھی لیٹسٹ سورین وار پہ ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں سعودیہ بالکل آؤٹ ہے. یعنی وہ سعودیہ، ترکی، ان لوگوں کو وہ گھاس بھی نہیں ڈال رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے ان قریب کہ جب سعودی عرب کے جو عوام ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، وہ انشاءاللہ العزیز انہیں ان کے حقوق جو ہے وہ ملیں گے اور وہ دنیا میں ایک اچھی عالمی برادری کے ساتھ برابر کی سطح پہ بیٹھ کے وہ بات کرنے کے قابل ہوں گے جب ان کے اپنے نمائندہ حکومت وہاں پہ قائم ہو جائے گی. قطر کے معاملات ہیں، پاکستان کے معاملات، اس ریجن میں ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایران کی ایک بہت بڑی طاقتور حیثیت کی صورت میں وہ وہاں پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے اور اکانومی کے حوالے سے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس کے معاملات بدستور بتدریج بہتر ہو رہے ہیں. بوئنگ کا سودا ہوا ہے، بہت سے اور مطلب اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پروجیکٹس چل رہے ہیں. یہاں کی بہت سی فرنچائز جو ہیں وہ اپنے سی اوز ان کے وزٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، بیک اینڈ فورتھ مطلب تجارت کا سلسلہ، عالمی تجارت میں وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ان کا وہ نمایاں صورتحال جو ہے وہ ان کی کریٹ ہو رہی ہے. چائنا کا بہت بڑا وفد جو ہے وہ ایران پہنچا ہے، لیکن بدقسمتی سے جس ملک سے میں اور آپ اٹھ کے آئے ہیں وہ بھی چونکہ وہ ملوکیت کے پروں کے نیچے ہے اور ایک عرصے سے آمریت کا شکار رہا ہے اور جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا. وہاں پہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہیں عوام، اور وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی حقوق جو ہے لوگوں کے وہ سلب کیے گئے ہیں، جبکہ کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. لوگوں کو قتل عام ہے اور دہشت گردی کا شکار ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں کی عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بے انتہا قربانیاں دی ہیں. وہاں پہ اداروں میں جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کا سیاستدان، وہاں کا جو ایک حکمران طبقہ ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے ابھی ان کی جو کرپشن کی تازہ ترین مثال ہے وہ عاصم بھائی NLG کی صورتحال میں. آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑا ڈرامہ انہوں نے کیا ہے اور پوری دنیا میں یہ میسج آ رہا ہے حکومت پاکستان کا کہ ہم نے بہت سستی جو ہے وہ NLG خریدی ہے اور اس سے ہمارے چراغ جل جائیں گے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یوریا کی فیکٹریاں چلیں گی، فلاں ہو جائے گا. لیکن اس کا جو سب سے بھیانک جو یہ چہرہ دکھانا نہیں چاہ رہے تھے وہ مانیا والا میں یا مانا والا میں شوپورے کے قریب بہت بڑا حادثے کی صورت میں سامنے آیا ہے کہ جب کراچی سے یہ NLG کی جو ایک لائن جو چلے گی ڈیلیوری کے لیے ٹرک کے ذریعے سے، اگر کسی جگہ پہ بھی اس قسم کے حادثات ہونا شروع ہوئے، آپ دیکھیں کہ 15-20 آدمی جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ جو ٹرک تھا اس کی بس وہ پھٹ کے وہ لیکوڈ گیس ہے وہ نیچے آ گئی. یہ تو چلتے پھرتے بم ہی نہیں چل رہے. جی بالکل. وہ تو اس معاملے میں بالکل جو ہے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے حکومت نے. عوام کو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں بتائی جا رہی، سیفٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں. اور 4 پہ ان کا سودا ہوا ہے، اس پہ $1.5-2 کی جو کاسٹ ہے وہ بالکل نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ اس پہ کم سے کم $2 سے $2.5 جو ہے وہ کاسٹ
اس کی آ رہی ہے, جو اس کو جو جہاں پہ Mobilize کرنے کے لیے. فیسلٹی بنانی ہے اس کے لیے, پھر اس کے جو وہاں سے قطر سے یہاں تک کا کرایہ ہے شپنگ کا, وہ تمام چیزیں نہیں بتا رہے. عوام کو اندھیرے میں ایک اور مرتبہ دھکیلا جا رہا ہے, اور وہ ایک ایسا ایگریمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم اگر پاکستان ان سے وہ گیس نہیں خریدتا اور ان کی پیمنٹس نہیں کرتا, یا کسی اور ملک سے کوئی معاہدہ کرتا ہے, تو اس کے لیے اسے پینلٹی ادا کرنی پڑے گی. یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسی برادری ہے, یہ کیسی امت کی اور اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں. یہ درس ہے. یہ ایک سودی نظام لے کے آ رہے ہیں, اور وہی وہ جو جیسے ہمارے ہاں وہ سود خور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کریں گے, آپ کس لے کے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یہ اصل زر میں ادائیگی کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصل زر کو چھوڑو بھائی, تم سود پہلے ادا کرو. تو ہمیں جکڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ سعودیہ نے جکڑا ہوا تھا, اب قطر بھی جو ہے وہ ایک افریت کی صورت میں مطلب ہے ہمارے پہ مسلط کیا جا رہا ہے, جبکہ انہیں دیگر ممالک جو ہیں جو رشیا کی آزاد اسٹیٹ ہوئی تھی وہ مسلمان ہیں, ان کے ساتھ تجارتی روابط بڑھ سکتے ہیں. ان کے ایران نے انہیں آفر کی ہے جو پائپ لائن کی گیس کی, وہ انتہائی ارزاں قیمت پہ مہیا ہو سکتی تھی. ہمارے بارڈرز ایک ہیں ان کے ساتھ, اور ہمارا جو ان کا جو فیئرز ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں, ان کے چیپسٹ مطلب ہے ہمیں ذریعہ جو ہے وہ ہے نقل و حمل کا دستیاب. لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہے دے رہے حکومت پاکستان. دہشت گردی کے حوالے سے اب وہ جن جو تھا وہ باہر نکل آیا ہے, اب سر عام باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, جو ڈھکے چھپے انداز میں یعنی یہ کہا جاتا تھا نہیں یہ دیکھیے عالم اسلام کا مسئلہ ہے, یہ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ ہے, کسی پہ کیچڑ نہیں اٹھالنا ہے, یہ دیوبندی ہمارے بھائی ہیں, سب دیوبندی ایک جیسے نہیں ہیں, ان کے مدارس سب ایک نہیں ہیں. اب وہی ہوا کہ وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے سب کے چہرے سے نقاب پلٹ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ ہیں جو سہولت کار ہیں یہاں پہ, اور بیرونی جو ممالک ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, اس میں بہت بڑی بڑی طاقتیں انوالو ہیں, اس میں علاقے کے ممالک ہیں, اس میں دور دراز کے ممالک کے بھی نام بھی لیے ہیں انہوں نے کہا یہ سب لوگ اس سازش میں شریک ہے پاکستان کے خلاف. خدارا قوم کو ہوش آنا چاہیے اور اب اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے. تو یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ مدارس ہیں وہ نفرت کا پرچار کر رہے ہیں, وہ دہشت گردی کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو چارسدہ یونیورسٹی میں حادثہ ہوا ہے اس میں 2 خواتین جو ہیں وہ ایک مولوی کی مطلب گھر والیاں تھیں, انہوں نے برقعے پہنے ہوئے, نقاب, وہ جو بڑے برقعے ہیں یعنی وہ جو ٹوپی والے برقعے, ٹوپی والے, وہ جیسے ہمارے کبھی شٹل وہ کاک وہ جو جس میں یہ مرغیاں دڑبا ہوتا تھا اوپر وہ چھکا لگا دیتے تھے, اس قسم کے خوفناک برقعے میں وہ چھپا کے اپنا اسلحہ لے کے گئی ہیں, اور انہوں نے انہیں ایک گن کر کے وہاں پہ وہ پرووائڈ کی ہے. اب یہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں آسم بھائی. کراچی سے اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, پنجاب میں اتنی دہشت گردی. اب پنجاب کا ایک اور بہت بڑی جی پنجاب میں بہت امن ہے بھائی, جس جگہ وہ واردات کرنے والے پناہ لیں گے وہاں پہ تو انہیں امن رکھنا پڑے گا تاکہ کوئی ان کی طرف دیکھے نہیں آنکھ اٹھا کے. وہاں پہ صفائی ہونی چاہیے, رینجرز کو اختیار دینے چاہیے بلا تفریق. سندھ میں بلوچستان جہاں جہاں بھی دہشت گردی کے اڈے ہیں ان کو ان کی بےخونی کرنی چاہیے, انہیں ان کی جڑوں سے پھینک اٹھانے کے لیے جو ہے وہ لاہ عمل تیار کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مسلح افواج جو ہے واحد ایسا ادارہ ہے جس پہ پاکستانی عوام کی اب تک امیدیں وابستہ ہیں, یا تھوڑا بہت جوڈیشلی اپنا کردار ادا کرتی ہے کسی وقت. تو پاکستان کے اداروں کو اپنا کردار بہتر انداز سے ادا کرنا ہوگا, اور سیاستدانوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے, ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ اگر یہ اسی انداز سے بیرونی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے تو بہت جلد آپ دیکھیں گے آسم بھائی کہ پاکستان میں خونی انقلاب کی طرف چلا جائے گا, اور لوگ اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے, اور پھر کسی کی کوئی چیز بھی وہاں بچ نہیں پائے گی. صحیح. بہت شکریہ عامر نقوی صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے ان جنرل, کوئی بھی لائک ٹیررزم کے حوالے سے جو گلوبل ٹیررزم چل رہا ہے؟ نہیں ماشاء اللہ عامر بھائی نے کافی اچھا اس کو انالائز کر لیا ہے, اور اس کے آگے تو میں تو فوکس کروں گا ہیلتھ کیئر پہ. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور آئیں آپ لوگ سیٹرڈے کو المرتضی مبارکہ 9 AM to 12 PM فار فری میڈیکل اینڈ ڈینٹل چیک اپ, اور پھر لیبس انکلوڈیڈ, اور اس سب کے لیے پروگرام ہے. ایوری ون از ویلکم. تو آئی ول ہوپ آئی ول سی یو دیئر. ایٹ دی اینڈ میں محمد علی جعفری صاحب سے کہ پاکستانی پوری قوم اس وقت PSL کے اندر انوالو ہوئی ہے, تو آئی نو کہ یو بین واچنگ اٹ,
सो व्हाट यू लुक एट एंड तो आपका तज्जिया क्या है और आप क्या देखते हैं कौन सी टीम फाइनल्स में पहुंचेंगी? अभी देखते हैं तो थोड़ा टाइम और दें तो कोयटा कलंदर जो है और जलमी जो है, कोयटा कलंदर, लाहौर कलंदर, लाहौर सॉरी हाँ। कोयटा ग्लैडिएटर ग्लेडिएटर और पेशावर जलमी, अभी तक वो नंबर 1 एंड नंबर 2 चल रहे हैं। तो अभी देखें क्या होता है। लेकिन आज एक मिसहैप हुआ जहाँ पे Gladiators वहाब ने रियाज और अहमद शहजाद के दरमियान जब अहमद वहाब शहजाद। रियाज ने अहमद शहजाद को बोल्ड कर दिया तो आपस में वो दोनों जी, उलझ गए। मगर वो उससे एक पहली बॉल पे जो है वो काम शुरू हो गया था उनका, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अहमद शहजाद हैड सेड समथिंग टू हिम। लेकिन इससे अच्छी एक और खबर पाकिस्तान के लिए है, स्पेशली पाकिस्तान फील्ड हॉकी के लिए, कि पाकिस्तान ने सैफ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता जी। और उसने 2 दफा इंडियन टीम को हराया, जी। एक पोल मैच में और आज फाइनल में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया है हॉकी में। माशाल्लाह, तो ये जज़ाकल्लाह। अच्छी वो है क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले कि आप कुछ और बताएं हॉकी के बारे में, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आप हॉकी किस लेवल तक खेले हैं? मैं ये समझने कि मैं पाकिस्तान तो नहीं खेला लेकिन कराची की हैसियत से, सिंध की हैसियत से मैंने खेली है और मैंने हबीब बैंक जूनियर टीम में भी खेला है और उसके बाद मैंने छोड़ दी, मैंने जॉब कर ली थी। तो मौका मुझे मिला, जो हमारी जो पहली टीम बनती है कराची में वो होती है कराची स्कूल बॉयज़। तो मेरी जो टीम थी उसके जो ज़्यादा प्लेयर थे वो बाद में ओलंपियन बने, जिसमें मंसूर गोलकीपर, अमर इब्राहिम ओलंपियन, लाइक लाशारी और बहुत सारे लड़के जो थे वो मेरे साथ के वो बाद में पाकिस्तान खेले। सही। तो मेरे जो थी वो बॉल लग गई थी उल्टे पैर में सैंडली पे, तो मैं काफ़ी अरसे तक जो है ना हॉकी नहीं खेल सका था, सही। बिल्कुल डायरेक्ट अटैक हुई थी। तो कहने का मकसद ये कि बदकिस्मती पाकिस्तान फील्ड हॉकी की ये है कि पाकिस्तान ना तो ओलंपिक में क्वालिफाई कर सका है और ना वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान हॉकी को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है ताकि वो क्वालिफाई करे वर्ल्ड कप के लिए और ओलंपिक के लिए। सही। तो ये जो सैफ गेम में पाकिस्तान ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो जो है वो बड़ी अच्छी एक इंडिकेशन आ रही है। सही। पीएसएल के अंदर एक चीज जो आपने भी नोट की होगी, आप सब ने बल्कि नोट की होगी कि जो लाहौर कलंदर्स के जो सुपरस्टार जिसको आई थिंक सबसे ज्यादा पैसे देके खरीदा गया है, ही हैज नॉट बीन डूइंग एनीथिंग। आई मीन एक मैच के अंदर आई थिंक थोड़े से रन उन्होंने किए, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही उनको $250,000 का खरीदा गया। सो अराउंड लेकिन एक चीज़ जो बड़ी बदकिस्मती भी है कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसको पाकिस्तान में होना चाहिए। जी, वो तो अब टेररिज्म के हालात ऐसे हैं कि वो इंशाल्लाह दे गोना ट्राई टू कीप अगर टेक इट प्लेयर्स बैक। ये जो प्लेयर्स डिफरेंट टीम की तरफ से खेल रहे हैं अगर उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो हो सकता है वो आमादा हो जाते। मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली राइट नाउ, मे बी 1-2 साल देखना चाहिए, उसके बाद इससे बहुत फायदा होता पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान के जो लोग हैं शायकीन हैं जी। तो वो बहुत अच्छा, एक तो एक पाकिस्तान बहुत सारे से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही है जी तो उनको क्रिकेट देखने को मिलती है। बिल्कुल। मगर अभी सरप्राइजिंगली फ्रॉम फ्राइडे आप देखें कि कितना रश जो है वहां पे आ रहा है। आई मीन इवन यूएई के अंदर स्टेडियम फुल हाउस है, उन्हें उसकी सोल्ड वजह आउट ये है है। कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो फ्लाई करके जाते हैं मैच देखने के लिए भी जी। और बड़ी तादाद में जो यूएई में जो पाकिस्तानी रहते हैं तो वो लोग सब क्योंकि करीब करीब जगह है, शारजाह, सही। दुबई, अबू धाबी, तो वो लोग ट्रैवल करके भी जाते हैं वहाँ पे। मेरा ख्याल है इन जनरल इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि पाकिस्तानी क्रिकेट को अलाइव करने के लिए और वर्ल्ड कप के लिए रेडी करने के लिए। पाकिस्तान और हमारे लिए एज ए हुस्टनियन हमारे बदर रफ़ाई साहब जो हैं उसके डायरेक्टर हैं हमारे अपने, वो कतार लोकेशन से पाकिस्तान से, अच्छा। वो उसके डायरेक्टर में से, तो वो सारा अरेंज कर रहे हैं बदर जी। रफ़ाई साहब। और जो है क्या कहते हैं इस्लामाबाद की टीम में भी एक मोमिन ने खरीदी हुई है, अली नकवी साहब को, ये वो ओन कर रहे हैं इस्लामाबाद की टीम, तो यानी मोमिन भी इसके अंदर Naqvis are always in front. इन एनी फील्ड। Yeah, मतलब सोशल सर्विसेज में स्पेशली मैं समझता हूँ कि कोई जीन्स में हमारे ऐसी चीज है कि ऑलवेज अप फ्रंट, और मतलब Along with बोलने वाले Jaffrey. मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि इस वक्त 3 आदमी बैठे साथ। सर 4 को हैं। हम जस्ट किडिंग नाज़रीन, ये नहीं, नहीं। ऐसे एंड इन द रूम 5 आर। तो वो ये कहने का हाँ अच्छी बात है कि मोमिन को हर फील्ड में होना चाहिए, खिलाड़ियों में होना चाहिए। पाकिस्तान को सर्व किया है बहुत सारे खिलाड़ियों ने जो हमारे उनका ताल्लुक फ़िका जाफरी है सर। जी, और इस वक्त आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब ज़हीर अब्बास साहब, माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छे आए हैं।
तो एक अच्छी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ज़हीर अब्बास साहब इस वक्त ICC के प्रेसिडेंट हैं। ज़हीर अब्बास साहब का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है, सैयद फैमिली से है और अच्छे बड़ा खुश मिजाज शख्सियत है बहुत अच्छी और खुश अकीदा है। मजालिस, इंसान मैंने है। उनको मजालिस में देखा है। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। और एट द एंड क्विकली आई वुड रिक्वेस्ट अमन नकवी साहब के कुछ अनाउंसमेंट इनके ज़िम्मे लगाई गई थी, अगर वो शेयर कर लें। और जो मुझे रिमाइंडर का मैसेज भी आया है, तो 5 तारीख और जी बसिलसिला शहादत जनाब सैयदा फातिमा मोहम्मद दर अब्बास पे सालाना जो प्रोग्राम होता है शब गम मनाई जाती है जनाब सैयदा की शहादत के हवाले से, वो इस साल 5 मार्च को प्रोग्राम होने जा रहा है और जुम्मा और हफ्ता 2 दिन प्रोग्राम वहाँ होगा और 4 और 5 को मेरे ख्याल में। और मौलाना इशरत अब्बास साहब जाफी साहब उन मजालिस से खिताब फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मकैलन से। और शब्बेदारी है यानी रोज सैटरडे जो है 5 मार्च को, तो तमाम उन मोमिनीन से बिलखुसूस तमाम मातमी अंजुमनों से मोमिनीन और मोमनात से भरपूर शिरकत की इस्तदा है कि वो तशरीफ लाए। दर अब्बास पे 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और मौलाना का खिताब होगा और उसके बाद मुख्तलिफ मातमी अंजुमनें जो है वो सीना ज़नी और नौखानी करेंगी वहाँ पे। तो तमाम मोमिनीन से शिरकत की बिलखुसूस मातमियों से दरख्वास्त है कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर जनाब इमाम साहिब-उज़-ज़मान को उनकी जद का पुरसा दें। उसके अलावा हेड बिलाल काज़मी साहब तशरीफ ला रहे हैं इन फॉलोइंग मंथ अप्रैल के जी अप्रैल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिलाल काज़मी साहब एक मुद्दत के बाद दोबारा तशरीफ लाएंगे और यकीनन ये रजब के हवाले से मसलसल सियासत में प्रोग्राम तरतीब दिया है कोई, तो और भी मुख्तलिफ उलमा व ज़ाकिरीन। नेक्स्ट जुमा जो है वो ये है कि IEC से मौलाना शमशाद जो कमिंग फ्राइडे है मौलाना शमशाद अज़हर साहब खिताब फरमा रहे हैं, तो थोड़ी स्ट्रेटजी जो है वो हमने तब्दील की है। दर अब्बास की इंतज़ामिया ने, वहाँ के खादमान दर अब्बास ने, हम बहुत से एक और नया प्रोग्राम भी आसम भाई मैं शेयर करना चाहूँगा बिलखुसूस के कुछ जिम्मेदारियाँ मैंने भी ली हैं इस हवाले से कि हमने तरबियत के हवाले से हमने महसूस किया कि हम मजालिस और महफिल के एतबार से एक शनाख्त है दर अब्बास की अपने तहीं, लेकिन ये कि तालीम व तदरीस के हवाले से और बच्चों के तरबियत के बिलखुसूस कुरान के तिलावत कुरान के हवाले से और दुआएँ और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसके सिलसिले में हम बाकायदा यानी बड़े एक वहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं उनकी तरबियत का। और इंशाअल्लाह जैसा कि मैंने जाफी साहब से भी कहा था कि सोसानी के लिए और मजलिस के लिए स्पीच के लिए बच्चों को अगली नस्ल को तैयार करना है, तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जुम्मे को मेरी दर अब्बास पे जो मोमिनीन और मोमनात आते हैं मेम्बरान है वहाँ पे और खादमान है उनसे मीटिंग भी होगी इंशाअल्लाह उन लोगों से, तो हम उनसे शेयर करेंगे कि हम एक प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं ताकि बच्चों को आमादा किया जाए, बच्चों को तैयार किया जाए आने वाली नस्ल को। और हमें एहतियाज नहीं होनी चाहिए, यानी अगर ज़ियारत पढ़ानी है तो उसके लिए इंतज़ार हो रहा है कि फ़लाँ साहब आएंगे तो ज़ियारत पढ़ाएंगे, नोहा पढ़ना है तो हमारे पास फ़लाँ साहब आएंगे तो पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि अब हमने ये तय कर लिया कि दर अब्बास के हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर आदमी को खुद इस काबिल होना चाहिए कि अगर उन्हें निकाह भी पढ़ाना है तो वो सीगा पढ़ाने के लिए आमादा हो। ठीक है जी। और उसके बाद तदफीन के मसाइल हैं उस पर भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जुम्मे के रोज़ उस प्रोग्राम में मैं सब अपने अहबाब जो हैं उनसे ये इसको शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह। और जब ये सारी बातें आप कर रहे थे तो मेरे दिमाग में मरहूम मुनव्वर अली अब्बास साहब आ रहे थे कि उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि हम हर बच्चे को जो है वो एक अपनी जगह पे जो अंजुमन बना दें ताकि वो बच्चा पूरा का पूरा जो है जहाँ पे भी जाए वो पूरा हर चीज कर सके। सो बहुत अच्छी सोच है आपकी इंशाल्लाह। मुझे भी यकीनन उन्हीं से ये जो है मेरा जहन में ये बात आई थी कि मुनव्वर अब्बास साहब ने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं तालीम और तरबियत के हवाले से। एक खूबसूरत बात ये थी कि मैंने उन्हें बच्चों में घुल मिल के, उन्हें ये कतई नहीं था कि बच्चे हैं, एक दफ़ा आखिरी अयाम में वो बैठे हुए थे तो कलाम पाक पढ़ा रहे थे और उनसे सुन रहे थे तलावत, तो फिर ये कि वो बच्चों में उन्हें भरपूर तवज्जो देते थे, न सिर्फ वहाँ सेंटर्स में बल्कि उन्हें दूसरे सेंटर्स में लेके ही जाते थे। हमारे यहाँ भी आते थे तो हमेशा
خود سب سے زیادہ بڑھ کے وہ داد आपने دینی. पर्सनल इंटरव्यू में वो 2 बच्चों को साथ लेके आए थे. بہرحال خدا نے گری کی رحمت کرے, مولا کریم ان کے درجات عالی ہیں, عالی تر کرے, اور تمام مومنین جو ہیں وہ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا پورے عالم اسلام کو محفوظ و معمول رکھے. پوری دنیا میں جو ہے جہاں جہاں بھی تشیع موجود ہے, جہاں جہاں بھی محبان محمد و آل محمد موجود ہے, خداوند متعال ان کو اپنی پناہ میں رکھے اور ان کی عزت و عصمت و ناموس و وقار کو سلامت رکھے. At the end, I would like to thank Mohammad Ali Jafri صاحب, Aman Naqvi صاحب اور ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے, اور I'm sorry کہ آپ لوگوں کو کچھ ویٹ بھی کرنا پڑا, کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہمارا پروگرام تھوڑا سا ڈیلے ہوا, مگر یہ کہ بہت ہی مفید انفارمیشن, اسپیشلی ڈاکٹر صاحب آپ نے, امن نقوی صاحب آپ نے, محمد علی جعفر صاحب سب نے بہت انفارمیشن شیئر کی, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کمنگ سیٹرڈے 20 فیبرری کو ایک فری میڈیکل ہیلتھ فیئر ہونے جا رہا ہے المرتضیٰ امام بارگاہ کے اندر 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک. تو پلیز اسے ضرور فائدہ اٹھائیں, بالکل فری ہے. اس کے اندر جو ہے لیب ورک بھی انکلوڈڈ ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ٹیسٹ جو ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ MRI یا کیٹ اسکین کے کسی کو ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو جو ہے مناسب جو ہے ریٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ کروائیں گے. وہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, فارماسسٹ وہاں پہ موجود ہوں گے, میڈیکل ڈاکٹرز موجود ہوں گے, ڈینٹسٹ وہاں پہ موجود ہوں گے, غرض ہے کہ ہر قسم کے ڈاکٹرز وہاں پہ ہوں گے. تو پلیز آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. آپ کے پیرنٹس اگر ان کو ضرورت ہے ڈاکٹر کو دکھانے کی, آپ ان کو لے کے آئیں, اور آپ کے بچے یا کوئی بھی گھر کے اندر جس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے پلیز ضرور یہاں پہ آئیں اور اپنا اسکریننگ کروائیں. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کسی کو رائٹ کا مسئلہ ہے پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں تھرسڈے یا فرائیڈے تک لیٹسٹ, تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو مینیج دیٹ ایز ویل. مگر ہیڈ آف ٹائم پلیز آپ کو ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کر سکیں جو کہ آپ کو رائٹ پرووائڈ کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ کہنا میں لاسٹ ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا دین کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. تو یہ 2 چیزوں میں انشاءاللہ جو ہے ہماری کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, دونوں چیزوں میں. اور انشاءاللہ جیسا کہ ابھی آپ نے آفر کی ہے رائٹ کی, اور جیسے اور سینٹرز اور لوگ والنٹیئرز آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارا یہ رائٹ جو ہے ڈائریکشن میں اسٹیپ ہے. انشاءاللہ اس کو ہمیں اور بڑھانا چاہیے, اور جس جگہ پہ جس میں مدد کر سکتا ہے, جو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس میں اس کو آنا چاہیے, آگے ہیلپ کرنی چاہیے. صحیح. شکریہ, ویسے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے ٹائم دیا. صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور اتنے سارے ڈاکٹروں کو آپ نے ساتھ میں کنیکٹ کر کے تو وہاں پہ بلا رہے ہیں. سو آئی تھنک وی لائک ٹو تھینک یو کہ آپ اتنا وی فیل پراؤڈ کہ لائک یو نو کہ جسٹ ہماری کمیونٹی میں سے اگر کوئی ڈاکٹر اس قسم کے کام چیریٹی ورک کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ آپ یو آر آلویز لائک یو نو ہیڈ آف ایوری بڈی ایلس. سو آئی آلویز اپریشیٹ کہ جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہیلپ ضرور کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ شکاگو شہر کے اندر ولائی ٹی وی USA کی فنڈ ریزنگ جاری ہے, تو آپ لوگ پلیز اس میں حصہ لے جا کے. ارماڈا جو ہے بینکوٹ ہال وہاں پہ ہو رہی ہے. آپ مزید انفارمیشن کے لیے عباس بھائی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا سسٹر اندلیپ کو وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پہ بھی کال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دی جائے گی کہ کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. جیسا کہ محمد علی جعفری صاحب نے کہا کہ اگر آپ نہیں بھی جا سکتے تو پلیز آپ ہمیں فنڈ ریزنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پہ کال کر کے, یا پھر آپ سنوز اسٹوڈیو میں بھی کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آفٹر دا پروگرام. مجھے آسن نقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.